جیتے گی کتاب ہماری جیتے گی، کتاب ہماری جیتے گی۔ نوید انقلاب کتاب ہی کتاب، ہمارا انتخاب کتاب ہی کتاب، اب ہوگی کامیاب کتاب ہی کتاب، کتاب ہی کتاب، کتاب زندہ باد کتاب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، عزیزو، محترم میرے بھائیوں، دوستو، اور محترم میری ماؤں اور بہنوں اور میری بچیوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اور ختم نبوت کے جذبے کو جگانے والا ہمارے اس علاقے میں حضرت مولانا مفتی عبدالمتین دامت برکاتہم العالیہ بہت مناسب، سنجیدہ اور جذبے کے ساتھ بیان فرما کر کے اور آپ کو احساس دلایا کہ یہ ہماری ایک اندر کی دل کی آواز ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو غور سے سمجھو، سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، گال یہ ہے تو ہیر تمہاں پنج اکھن سے ڈسو، ہن پنجے علاقے میں ب پروگرام ہلن تا، ایکڑا ناچ گانے ऐं ڈانسن جو ऐं ॿियो वरी क़ुरान हदीस ऐं सुन्नत रसूल जो। मां जेका आयत करीमा तव्हां जे साम्हूं पढ़ी उन जो ख़ुलासो बि इहो ई आहे त अल्लाह साईं जिन माण्हुनि जी दिलि पाक हूंदी आहे उनखे नूर ॾे छिकींदो आहे، जिन माण्हुनि जी दिलि पलीत हूंदी आहे उनखे अंधेरे ॾे ऊंदहि ॾे छिकींदो आहे। वाज़ह मिसाल तव्हां जे साम्हूं इन्हनि ॿिन्ही प्रोग्रामनि जूं दावतूं जेके औरतूं वेठियूं आहिनि, मुंहिंजूं भेणूं माइरूं, उन्हनि खे मिली आहे। हुते नाच गाने जे प्रोग्राम में शिरकत जी बि इन्हनि औरतुनि खे दावत मिली आहे, क़ुरान ऐं हदीस ॿुधण जी दावत बि उन्हनि खे मिली आहे। हाणे केरु माण्हू काॾे वियो, केरु काॾे वियो, का औरत काॾे वई, को मर्द काॾे वियो, कहिड़े पासे उनजो रुख़ थियो, इहो उनजे दिलि सां ताल्लुक़ आहे। दिलि पलीत आहे त अंधेरे खे, उन शइ खे उन पसंदि कयो जंहिंजे मथां अल्लाह जे नबीअ लानत कई आहे। साज़ ते लानत, गाननि ते लानत ऐं दयूस ते लानत। उहो माहौल हिन ई महल में हिन वक़्तु हले थो पियो। ॿिए पासे उहो माहौल आहे क़ुरान जो काफ़िरनि चयो हुयो त वक़ाल الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اللہ رب العالمین پان ہن گال کے قرآن میں بیان فرماयो۔ ساموں عورتن میں اردو واریوں تو کونن کہ عورتوں جن کے سندھی سمجھ میں نہ اچے، سندھی صحیح ہے، اردو صحیح ہے، عورتن جے طرفاں جواب ॾियो۔ ہی मुंहिंजा दोस्त जेके मूं सां गॾु वेठा आहिनि इहे त अलहमदुलिल्लाह बयाननि में हूंदा आहिनि। बच्चा हिकिड़ो केरु छोकिरो हुन पुछा करे उर्दू सिंधी चलो वही बात आहे, ॾिसूं भला। जल्दी अच बाबा, मुंहिंजी अम्मा, मुंहिंजूं भेणियूं ॿुधायो छा कयूं। उर्दू, हलो बाबा उर्दू, बिस्मिल्लाह। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बअय रहमान युहव्विलुहा कैफ यशा। इंसान के दिल अल्लाह ताला की उंगलियों के दरमियान होते हैं, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं दिलों को वहाँ फेर देते हैं।
ابھی آپ کا یہاں آنا یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ محبت ہے، اس وجہ سے ہی یہاں آنے کی توفیق ملی۔ اور ان کا وہاں جانا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ پسند نہیں کیا کہ یہ گندے دل والے لوگ آ کر کے میرا قرآن اور میری حدیث سنیں، پیغمبر کریم کی بات سنیں۔ اس چیز کو ہی سمجھنے کے لیے بہت انسان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماحول میں آنا نصیب فرمایا۔ اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا، خصوصاً بھائی شعیب، بھائی جاوید، بھائی حنیف، ابھی سب کا نام لینا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور جن جن ساتھیوں نے مشورہ دیا، اور ہماری ایک ایک بات اس کا قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز اجر اور ثواب ملے گا، سنانے کا بھی سننے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب اجر ان لوگوں کو بھی ضرور عطا فرمائیں گے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہم سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ گروہی ہیں، پنجابی ہیں، بنگالی ہیں، پاکستانی ہیں، جو کچھ ہیں، لیکن اس سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو رائی کے ذرے کے برابر بھی آپ اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اس کا صلہ بدلہ بھی ملے گا، رائی کے ذرے کے برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی صلہ بدلہ ملے گا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ کو اگر پیسے ہیں گھر کے اندر تو اس کو استعمال کرنے کے اندر کتنی مرتبہ سوچتے ہو کہ میں یہ کہاں خرچ کروں؟ بھائی مجھے گھر کے لیے آٹا لینا زیادہ قیمتی ہے یا کپڑے لینا زیادہ قیمتی ہے؟ مجھے گھر کے لیے دودھ لینا اور چائے کا انتظام کرنا زیادہ اہم ہے یا پھر نئی نئی چپلیں لانا میرے لیے ضروری ہے؟ ہر چیز کے اندر سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ بھی سوچ سمجھ کر کے کام کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب بھی اللہ رب العالمین کو ہمیں دینا ہوگا۔ ہم دہرے نہیں ہیں کہ اللہ کو نہ مانے، بس آیا انسان آیا مر رہا اور جان ہی چھوٹ گئی۔ ایک بزرگ کی ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کی کسی دہریے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، دہریا کمیونسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ایسے باتوں کے اندر بات کھلی، بھائی یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں رزق دینے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو وہ بولتا ہے نہیں اللہ کا کیا کام ہے، ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، زندگی موت باپ دادا آئے اور گئے، اس طریقے سے ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے اس کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ بولا بھلا بتا تو صحیح ہے دنیا کیسے چل رہی ہے؟ اس نے بولا یہ کشش پہ چل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کشش پہ چل رہی ہے، بڑی چیز چھوٹی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں تھا ڈنڈا، زور سے دبا کے مارا اس کے سر میں، وہ چلانے لگا ارے مجھے کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا، تیری باڈی بڑی ہے اور یہ ڈنڈا چھوٹا ہے نا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو یہ ہم دہریہ تو نہیں نعوذ باللہ کہ بھائی آئے گئے ویسے ہی بغیر کسی خالق کے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آگے جا کر کے ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا تو کبھی آدمی کسی غلط رویے پر، غلط رخ پر جا ہی نہیں سکتا، گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ابھی جو موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ پروگرام رکھا ہے اور ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے متعلق کچھ خاص باتیں آپ کو بتاؤں۔ ایک بات تو یہی لوگ عام کر رہے ہیں کہ مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق۔ حضرت مفتی عبد المتین صاحب نے کافی اس پر باتیں کی، ایک دو اور بھی اس کے اندر کوئی ایڈ کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام تھے، اللہ کے نبی چیف جسٹس بھی تھے، اللہ کے نبی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ جنگوں کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمان سنبھالتے تھے، کمانڈر تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حکومت بھی چلا رہے ہیں، مسجد کی امامت بھی کر رہے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی کا امام بھی تھا اور حکومت کا امام بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یہ سارے کے سارے حضرات اسی مسجد کے امام بھی ہیں اور حکومت کے امام بھی ہیں۔ اگر ہمیں دین سیکھنا ہے نبی پاک سے تو اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے بھائی؟ ابھی اگر کوئی دیندار آدمی یا کوئی بھی بندہ جان بوجھ کر کے جانتا ہے کہ نبی پاک نے حکومت کی ہے، امامت کی ہے، اس کے باوجود بولتا ہے کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ نبی پاک کے سیرت کا منکر ہے۔ ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا گناہ ہے، داڑھی کا انکار کرتا ہے کہ نہیں کس چیز کی داڑھی، تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ سیاست میں دینی علماء کی سیاست میں شریک نہیں ہو سکتا، خیر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اچھے خاصے لوگ، نمازی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق، تو اس کا مطلب مولوی کا نبی پاک کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر نبی پاک کے ساتھ تعلق کسی کا نہ ہو تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو بھی گناہ، منافقت کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ تو سیاست کرنا علماء کرام کا کام تھا، علماء کرام نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی سی یہ بات سمجھیں آپ، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور مولوی پاکستان میں ہیں۔ مسلمان زیادہ اور ملکوں میں ہیں۔ پاکستان کی پوری آبادی، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، بدھ مت، جتنے بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کے ان کی سب تعداد کو اکٹھا کرو، اس سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں، اور بنگلہ دیش میں مسلمان بہت ہیں، دوسری امریکہ کے اندر بھی مسلمان ہیں، سعودی کے اندر مسلمان ہیں، لیکن کہیں بھی علماء کو، مسلمانوں کو اتنی طاقت نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے۔ یہ سیاست کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سیاست کی برکت ہے کہ سیاست کے اندر جب علماء آئے تو الحمدللہ انہوں نے ایسا روب جمایا کہ ہر اسلام کے دشمنی والا قانون انہوں نے مٹا کر رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ شیخ الحدیث تھے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، علماء نے مشورہ کر کے اس کو بھیج دیا پارلیمنٹ کے اندر۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں رات کو تنہائی میں روتا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان کے ابو کی بات کر رہا ہوں، وہ تنہائی کے اندر فرماتے ہیں میں روتا تھا کہ اللہ مجھے خوشبودار ماحول سے، طلباء اور علماء کے ماحول سے نکال کر کے اس سیاست کے بدبودار ماحول میں بھیج دیا، کیوں؟ دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، ہر طرف گندگی ہی گندگی، بدبودار لوگ، ان کی شکلیں دیکھو تو ان کی شکلوں سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی مسلمان کی شکل ہے یا کسی عیسائی کی کافر کی شکل ہے۔ تو میں روتا رہتا تھا، اے اللہ مجھے کسی گناہ کی سزا تو نہیں دی کہ مجھے تو نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ قادیانی والا مسئلہ آیا، ختم نبوت کے دشمنوں کا مسئلہ آیا، ختم نبوت کی اہمیت آپ صرف اس ایک جملے سے سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ یہ دیکھو، اے اللہ کے رسول یہ دیکھو چمکدار ستارے، جگمگاتا آسمان، ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ نے اپنے شوہر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں، ہاں عمر کی ہیں۔ ظاہر ہے اس کا ابو بھی تو بڑا عاشق رسول تھا، سیدہ فاطمہ کا ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں دل میں تمنا ہی اس کا پوچھوں اس کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا تو نام لیا، میرے ابو کا نام نہیں لیا، کیوں؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر میرے ابو کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جو غار ثور کے اندر اسی نے میری حفاظت کی تھی نا، اسی غار ثور کی راتیں 3 راتیں تھیں، وہ راتیں اس کی پوری زندگی کے اعمال سے بڑھ کر ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی حفاظت کی کتنی بڑی عظیم ایک بات ہے کہ پوری زندگی کے حضرت عمر جیسے عظیم شخص کے اعمال، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اتنا بڑا رعب تھا، اس کے باوجود اس کی زندگی کے اعمال اور حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ختم نبوت والی 3 راتوں کی عبادت دی، اس سے بڑھ کر ہو گئی۔ تو اس حساب سے ختم نبوت کا معاملہ جب پارلیمنٹ کے اندر آیا تو حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بحث چلتا رہا، مقابلہ ہوتا رہا، وہ اعتراض کرتے، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب، سوال جواب، معاملہ چلتا رہا۔ میں ایک رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بس رو رہا تھا کہ اللہ میرا ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی اگر میں ہار جاتا ہوں تو ختم نبوت کا کیس ہار جاتا ہے۔ آخر فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ سارے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے بڑے درد بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ان قادیانیوں کے بارے میں کیا کریں؟ بات سمجھ رہے ہو سارے؟ میری بہنیں بھی بات کو سمجھ رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی طرف انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا کہ یہ معاملہ اس صوفی کے حوالے کر دو، بس اس کے حوالے ہے۔ حضرت مفتی محمود فرماتے ہیں جیسے میں اٹھا تو اللہ کے فضل سے اتنی خوشی تھی اور میرے دل کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی اور تسلی پیدا ہو گئی کہ ابھی کوئی قادیانی، کوئی مائی کا لال میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آیا پارلیمنٹ کے اندر، آ کر کے ان کو اس طریقے سے پورے 500 کے لگ بھگ کے لوگ تھے، سب کا ذہن یہی تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیا جائے، لیکن حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے، ایک سیاسی مولوی نے اتنا رعب کے ساتھ باتیں کی کہ سب کو شکست دی اور ختم نبوت کا کیس جیت کر دکھایا الحمدللہ۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج کے اس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ تو یہ ووٹ بڑی طاقتور چیز ہے، ہم ووٹ کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، مذاق نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ یزید کی حکومت تھی، یزید کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مسلمان ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے حضرت حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور اس کی موت کہاں آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ مسلمان ظالم حکمران کے مقابلے میں۔ بات کو سمجھیں بھائی، آج کہتے ہیں بھائی بابا یہ ان کے جمعیت کے یا علماء کے مخالف، وہ بھی تو مسلمان ہیں، ہم نہیں کہتے وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم کسی مسلمان کو کافر کہنے کے مجاز نہیں ہیں، خواہش مند نہیں ہیں، لیکن یزید کو آج تک کسی بھی مسلمان نے کافر نہیں کہا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان ظالمانہ حکومت، ظلم کی حکومت کے خلاف میدان میں نکلے اور اس کے اندر جان دے دی، شہادت کو قبول کیا، برداشت کیا، لیکن ظالمانہ حکومت کو برداشت نہیں کیا۔ بالکل وہی صورتحال ہے آج کے زمانے میں، یہ ظالمانہ حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، ہم اگر بولیں کہ ہمیں حق ہمارا دے دو، اس کے اوپر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ہم آج کے زمانے میں ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، سمجھو کہ یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان ظالموں کے مقابلے میں آتے ہیں، سمجھو کہ ہم حضرت حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کرو کہ کون یزید بننا چاہ رہا ہے، کون حسین بننا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ووٹ غلط دینے کی سزا اتنی خطرناک ہے کہ گندے آدمی کو جب آپ نے ووٹ دیا تو وہ گند پھیلائے گا، گندگی کرے گا، اچھے آدمی کو ووٹ دیا تو اچھائی پھیلائے گا۔
ہمارے بہت قریبی بہت ہی پیارے دوست حضرت سائیں مولا بخش بروہی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو روشن فرمائے، مجھے بہت ہی میرے ساتھ پیار کرتا تھا بزرگ، اور مجھے بڑا اصرار کر کے اور میرے گاؤں میں مجھے مدرسہ کھلوا کے دیا، سارا کچھ اسی نے کیا تھا، اور بڑے انتہائی درجے کے نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں جب لوگوں کو بولتا ہوں نا کہ جمعیت کو ووٹ دو خضدار میں، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار جمعیت والے ہمیں کیا دیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور لوٹ کر جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، یہ بھی کھا جائیں گے۔ تو حضرت سائیں مولا بخش رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک تو نہیں کھائیں گے، یہ ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، مولوی ہیں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کھا جائیں گے تو بھی بھلا نیک لوگ تو ہیں، نمازی تو ہیں، علماء تو ہیں، حافظ تو ہیں، یہ اگر کھائیں گے تو ان کو کھلانا بھی تو ثواب ہوگا، کم از کم وہ چرسی اور ہیرونی اور شرابی کبابی اور ناچنے نچانے والے تو نہیں ہیں۔ تو اس حساب سے بھائی یہ ووٹ اگر آپ نے غلط دیا غلط آدمی کو، اور یہ بات ابھی تک میں نے کبھی کی نہیں ہے کسی مجلس کے اندر، لیکن ابھی آپ کو بتا دوں، ابھی جو چند سال پہلے گینگوار کا ماحول تھا، اسی کا بانی بنانے والا نبیل گبول تھا۔ KRC جو کچھی رابطہ کمیٹی بنانے والا اور MKM کے ساتھ لڑانے والا اور معصوم بچوں کو گھروں سے نکال کر کے ذبح کرنے والا، یہ عثمان ہنگورو صاحب ہے۔ ایک طرف اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف ناصر محمود اور نور الحق جیسے علماء، علامہ، شیوخ الحدیث، شیخ الحدیث۔ حضرت مولانا نور الحق کی بات عجیب آپ کو بتاؤں، کعبۃ اللہ میں جا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز کے اندر نفل کے اندر پورا قرآن پاک تلاوت کر کے آیا ہے۔ ابھی اسی جیسے بزرگ کی مثال لیاری میں نہیں، کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں ملے گی کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا کیا تھا اور دوسرے بزرگوں نے کیا تھا، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 2 رکعتوں کے اندر عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز تک پورا قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تو 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ 10 گھنٹے تک کھڑے رہے قرآن پاک پڑھتے رہے۔ ایسے عظیم پاکیزہ ہستیوں کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ کسی ظالم کا ساتھ دے دے، پھر کل اگر وہ شراب لیتا ہے، کل اگر آپ کے محلے کا کسی بچے کو چرسی بناتا ہے، نشئی بناتا ہے، اگر نشہ نہیں ملے گا تو کیسے وہ نشئی بنیں گے؟ اور اگر یہ شراب کباب نہیں ملے گا وہ کیسے کریں گے؟ آپ کے جو بچے شرابی کبابی چرسی ہو رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے ووٹ ایسے لوگوں کو دیا ہے جو اس چیز کو پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک DSP صاحب میرے پاس آیا، ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے بولا کہ میں نے الحمدللہ اسی نشائیوں کے خلاف بہت کارروائی کی ہے، اور پورا نقشہ مجھے دکھایا کہ یہاں اڈے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور اس نے بولا کہ ہمارے سیاسی حکمران، سیاسی طاقتیں مجھے روکتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ ابھی اس جگہ پر اگر نیک لوگ آ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو نشوں سے، چرسوں سے، ان چیزوں سے، گندی چیزوں سے بچانے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ لیکن اگر وہ لوگ آ گئے جن کی وجہ سے کسی کا پانی بند ہوا، کسی کا گیس بند ہوا، کسی کا کوئی بچہ خراب ہوا، کوئی بھی خرابی آئی، تو ان سب کا گناہ اس کو تو ملے گا، لیکن ووٹ دینے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس منصب پر، اس طاقت پر پہنچانے والے تم ہی تو ہو۔ ابھی مختصر ایک واقعہ بتاؤں حضرت بیر والوں کا۔ حضرت سائیں عبدالکریم قریشی بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے پاس کوئی بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، میرے لیے دعا کریں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے علماء کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، ابھی میرا سکون ختم ہو گیا ہے، مجھے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے گر گئے، اور قسم کھا کر کے فرمایا کہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے اٹھانے نہیں دیے اور ہاتھ گرا دیے۔ اس کو بولا بھائی واہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، جرم کیا ہے، جو عبدالکریم قریشی بیر والا تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا، اللہ منع کر رہا ہے، کیونکہ یہ اجتماعی گناہ ہے جس کا تعلق پوری جہان تک ہوگا، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہاں وہاں تک وہ گناہ کرے گا، اور اس کا ذریعہ اور سبب آپ ہی بنیں گے۔
تو ابھی آپ مہربانی کریں، میری بہنیں بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، خود بھی کتاب کو ووٹ دیں، علماء کو ووٹ دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ووٹ دیں۔ اور اس کے اندر یاری دوستی، رشتہ اور تعلق ان کو چھوڑو۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر لاڑا والے ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پھر ونگورا ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پھر سندھی ہیں، پھر پنجابی ہیں۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے وارث، نبی کے وارث، انہی کا ساتھ دیا جائے۔ اور علماء کرام اگر آگے آتے ہیں انشاءاللہ العزیز قدرت کی طرف سے بھی برکتیں آئیں گی، اور ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بابا ہمیں نالی خراب ہو گئی، روڈ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، محلے والوں کے عوام کی رضا کے لیے نہیں۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا نا، پھر کسی کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی بولے نہ بولے، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھانی ہے۔ میں کہیں جا رہا ہوں، کسی اور بندے کو وہاں لگا کر جانا ہے، ابھی یہ کوئی میرے ڈیوٹی میں ہو یا نہ ہو، قرآن پاک کا درس دینا میری ذمہ داری میں نہیں ہے، حدیث کا درس دینا مجھے تنخواہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ بزرگ یہاں آ جاتے ہیں انشاءاللہ، تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے کہنے کے بغیر، آپ کے سوچنے کے بغیر بھی آپ کا حق آپ تک پہنچائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں چھوڑو ووٹ، تو ہم تو ووٹ نہیں دیتے، ووٹوں کے اندر پتہ نہیں پولنگ میں کیا ماحول ہوتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ جب دونوں ایک طرح کے خراب قسم کے لوگ ہوں تو ووٹ نہ دو، اجازت ہے۔ لیکن اگر ایک اچھا اور ایک برا، ایک عالم اور ایک جاہل، ایک قرآن والا اور ایک ناچ گانے والا، اگر اس طرح کے مقابلے کے لوگ ہوں تو پھر نیک لوگ کا ووٹ دینا لازم ہے۔ نہ دینا، ووٹ کے لیے نہ جاؤ، نماز پڑھتے رہو، نماز آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کا نوافل کام کا نہیں ہے، کیونکہ واجب کام کو، اہم کام کو چھوڑ کر کے غیر اہم کام میں لگ گئے۔ ایک بندہ نماز کے ٹائم پر ذکر کر رہا ہے، نماز نہ پڑھے تو اس کا ذکر کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ نماز فرض تھی اور اسی نے فرض کو چھوڑ کر نفلی کاموں کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح ووٹ جب علماء موجود ہوں تو اس وقت ووٹ کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کاموں میں لگنا یہ ناجائز ہے۔ اس لیے میں نے کئی سال پہلے ہی بول دیا تھا، بابا الیکشن کے ٹائم پر سہروزے میں جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ سہروزے میں جانا مستحب ہے، بہتر چیز ہے، اور اس کو ووٹ دینا واجب ہے، واجب کو چھوڑ کر اور کام کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ کسی کو دعوت دو گے کہ علماء کا ساتھ دو، مولویوں کا ساتھ دو، نبی کے وارثوں کا ساتھ دو، تو آپ کی زبان چلانے کی وجہ سے اگر 10 ووٹ، 50 ووٹ، 1000 ووٹ جتنے بھی آ گئے تو ان 1000 ووٹوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اگر میں کہتا ہوں نماز پڑھو اور 10 بندوں کو نماز پڑھانے کی ترغیب دی، صرف دعوت دی، بھلے اس نے کام کیا نہیں کیا، صرف دعوت دی، تو بھی مجھے 10 بندوں کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ دعوت ضرور دو، بحث کرنے کی، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھگڑا پتہ نہیں عجیب بات ہے نا، آج ہمارے علماء کے مقابلے میں کون ہیں؟ تیر والے، اور ان کے ہر پوسٹر پہ لکھا ہے کہ فیصلہ ضمیر کا، ووٹ بے نظیر کا، فیصلہ ضمیر کا، ضمیر مانا دل، فیصلہ دل کا ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو تیر کو دے دو؟ فیصلہ ضمیر کا ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو اس کو دے دو؟ یہ ضمیر کا فیصلہ تو نہیں ہو، یہ تو بدماشی ہوئی کہ آپ زبردستی کرو، اس کو نہ دو، اس کو نہ دو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی نے اس طرح کی، ایک گورنر نے اس کے چادر پر کسی کا پاؤں پڑ گیا، گورنر غصے میں آ کر کے تھپڑ لگا دی۔ حضرت عمر کے پاس شکایت ہے، جلدی سے پکڑ کر کے گورنر کو بولتا ہے، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا، تم کون ہوتے ہو لوگوں کو اپنی مرضی پر چلانے والے اور اپنا غلام بنانے والے؟ جب ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے تو تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے؟ جب فیصلہ ضمیر کا ہے تو تم زبردستی کیوں کرتے ہو کہ اس کو دو، اس کو نہ دو؟ اور وہاں جب چھپ کر کے آدمی ووٹ دیتا ہے نا، وہی حضرت بیر والا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب ووٹ آپ دے رہے ہو اس وقت میں کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا نا، باہر آپ کے اوپر دباؤ ہے، کچھ بھی ان کی باتوں میں آ جاؤ خیر ہے، اندر ووٹ دینے کے ٹائم پر تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس ٹائم پر اگر غلط ووٹ دیا تو اس کا پھر گناہ بھی ہوگا، اس کا پھر حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ بس یہ باتیں تھی، اللہ کے لیے آپ کو بتانا مقصد تھا، کوئی دنیاوی لالچ تو ہے نہیں۔ اور جس طرح سے ہم نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، اللہ جانتا ہے
یہ علماء کی سیاست کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ جیسے تبلیغ کی دعوت دینے میں کوئی ناراض ہو، ہونے دو، ہم دعوت دیں گے۔ ختم نبوت کی بات کرنے میں کوئی ناراض ہو، ہونے دو، ہم دعوت رہیں گے۔ مسائل سنانے کے اندر حرام کو حرام کہتے رہیں گے، حلال کو حلال کہتے رہیں گے۔ کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں عبادت سمجھ کر کے، اپنا فریضہ سمجھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی مرد کوئی بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا، آپ تک پیغام پہنچا دیا۔ ابھی دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میری ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو، دوستوں کو دل شرح صدر کر دے، تاکہ اس بات کو، اس کی حقانیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ پرسوں انشاءاللہ ووٹ کتاب کو دو، علماء کو دو، نبی کے وارثوں کو دو۔ السلام علیکم۔